محترم خواتین و مختلف اداروں کی طالبات اور ہماری ماں بہنیں، آج ایک بڑی تعداد میں آپ بہنیں دین و ایمان کی بات سننے کے لیے بڑے شوق سے ذوق سے اس حال میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم کو صحیح بات کہنے اور صحیح بات سننے اور سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ہاں ان بندوں اور بندیوں کا مقام اور مرتبہ ہے جن کی زندگی میں، جن کے دلوں میں دین کی طلب ہوتی ہے اور طلب پر نوازا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، اور جو بندے اور بندیاں بے طلب ہوتے ہیں اور ان کے اندر دین کی طلب نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگ چاہے کسی خاندان کے ہوں، چاہے دنیا کے اعتبار سے بڑے مالدار و صاحب حیثیت ہوں، لیکن ان کو محروم رکھا جاتا ہے۔ آپ سب جانتی ہیں کہ حضرت بلال وہ حبشہ سے تھے، حضرت سلمان فارس سے تھے، حضرت صہیب روم سے تھے۔ یہ لوگ حجاز کے نہیں تھے، مکہ مدینے کے نہیں تھے، عرب کے نہیں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ نہیں تھے، ان کی زبانیں بھی عربی زبان نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو جو اتنا اونچا مقام دیا۔ سلمان فارسی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان ہمارے ہیں بلکہ ہمارے خاندان کے ایک فرد ہیں۔ حضرت بلال کے بارے میں فرمایا کہ بلال آتق سیدنا سیدنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ایک سردار نے ہمارے ایک سردار کو اپنے صرف خاص سے، غلامی سے آزاد کیا۔ وہ بھی آزاد کرنے والے سردار ہیں، ابو بکر سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن حضرت بلال جو غلام تھے اور کالے تھے اور حبشہ کے رہنے والے تھے، ان کو بھی سردار کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو اونچا مقام ملا، اس لیے کہ وہ طلب کے ساتھ دور دراز کا سفر کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دی تھی اور اللہ کے دین کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی تھی۔ اللہ نے بہت اونچا مقام دیا۔ تو معلوم ہے کہ طلب کے ساتھ جو بندہ جو بندی آتے ہیں اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں۔ جب سننے کا حق ادا ہوتا ہے تو اطاعت کا بھی حق ادا ہوتا ہے، ماننے کا بھی حق ادا ہوتا ہے۔ سمعنا و اطعنا، صحابہ کہتے تھے کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے، ہم نے سن لیا اور مانیں گے۔ تو سننا یہ پہلا درجہ ہے، اس کے بعد ماننے کا نمبر آتا ہے۔ جب آدمی سنے گا ہی نہیں دین کی باتیں، دین کی محفلوں میں نہیں آئے گا، دین کی مجلسوں میں نہیں آئے گا، اور ہر وقت دنیا ہی کی مجلسوں میں، محفلوں میں، ماحول میں رہے گا، تو ظاہر ہے کہ سننا نصیب نہیں ہے تو عمل بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو دین کی باتیں توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ ایک سننا ہوتا ہے جس کو عربی میں سمع یسمع کہتے ہیں، اور ایک سننا ہوتا ہے جس کو استمع یستمع کہتے ہیں۔ سمع یسمع کے معنی مطلق سننے کے ہوتے ہیں، آدمی ارادے سے سنے، بغیر ارادے کے سنے، قریب بیٹھ کر سنے، دور بیٹھ کر سنے، آدمی جو ہے کوئی واٹس ایپ کی خبر اور انٹرنیٹ کی خبر سن لے، ایسی کان میں بات پڑتی ہے، یہ بھی سننا ہے۔ اور ایک سننا ہوتا ہے آدمی ارادے کے ساتھ سنے، توجہ کے ساتھ سنے، اور پھر عمل کی نیت سے سنے، یہ اصل سننا ہے۔ اس کو استمع یستمع کہتے ہیں عربی میں، باب استفعال سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے وہ بندے جو توجہ سے اور دھیان سے
سننے کا حق ادا کرتے ہیں اور عمل کی نیت سے سنتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو۔ وہ صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ سن کر جو تقاضا ہوتا ہے اس پر اتباع حسن کرتے ہیں، یعنی اچھی طرح عمل کرتے ہیں۔ صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، عمل اچھی طرح کرنا ہے۔ جیسے ہم لوگ ہر چیز اچھی چاہتے ہیں، ہمارا کھانا اچھا بنے گا، اچھا کھائیں گے، اسی طرح ہمارے کپڑے اچھے بنیں گے تو ہم پہنیں گے تو اچھے لگیں گے، ہمارا گھر اچھا بنے گا تو رہنے میں مزہ آئے گا، ہمارا کچن صحیح ہو، بیڈ روم صحیح ہو، ہال بھی صحیح ہو، سٹ آؤٹ بھی صحیح ہو، گھر کا فرنیچر بھی اچھا ہو تو گھر اچھا لگتا ہے۔ تو ہر آدمی گھر بنانے میں اس بات کا خیال رکھتا ہے، پکانے میں، کھانے میں، یہاں تک کہ چائے بھی ہم پیتے ہیں تو کہتے تھے اچھی چائے چاہیے، پانی کم چاہیے، پانی کم چائے، کڑک چائے، گرم چائے، میٹھی چائے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل لوگ میٹھا شوگر کی وجہ سے کم کھاتے ہیں، لیکن چائے میٹھی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں مقولہ ہے، چائے میں 3 باتیں ہونی چاہیے، لبسوز ہو، لبدوز ہو، لبریز ہو۔ لبسوز کے معنی ایسی گرم ہو کہ ہونٹ جل جائیں، اور لبریز کے معنی آدھی پیالی نہ ہو، پیالی بھری ہوئی ہو، اور پھر جو ہے لبدوز ہو یعنی میٹھی ہو کہ ہونٹ چپک جائیں۔ تو میٹھی بھی ہو، گرم بھی ہو، اور پیالی بھری ہوئی ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ چائے ہے۔ اسی طرح پان لوگ کھانے والے اچھا پان کھاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی فلاں دکان میں بڑا اچھا پان بنتا ہے، چلو وہاں جا کے پان کھائیں گے، بریانی یہاں کھائیں گے، چائے فلاں جگہ پئیں گے، پان فلاں جگہ کھائیں گے۔ تو لہذا بریانی کے لیے ایک جگہ جاتے ہیں، پان کھانے کے لیے ایک جگہ جاتے ہیں، اور چائے پینے کے لیے ایک جگہ جاتے ہیں۔ جہاں جو چیز اچھی ملتی ہے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ عورتوں کا مزاج کپڑوں کے بارے میں بڑا لطیف مزاج ہے، بھئی فلاں ٹیلر اچھے کپڑے پہناتا ہے، اچھا کرتا بناتا ہے، اچھا پیجامہ بناتا ہے، تو وہاں کپڑے سلاتی ہیں۔ ذرا بھی کم و بیش ہو جائے تو کہتے ہیں کپڑا آپ نے ہمارا خراب کر دیا۔ تو غور میں عرض کر رہا تھا کہ چیزوں کے پہننے میں، کھانے میں، بنانے میں ہمارا مزاج ہے کہ سب اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بندے عمل کریں تو اچھا عمل کریں، نماز پڑھیں تو اچھی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں تو اچھی طرح روزہ رکھیں، حج عمرہ کریں تو اچھی طرح حج عمرہ کریں، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کریں تو اچھے سے اچھا قرآن پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں اور اچھی آواز سے پڑھیں، اور پھر جو ہے یہ ایک کیفیت خشیت کی تلاوت کے وقت میں تلاوت کرنے والے پہ طاری ہو، اس انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ دعا مانگیں تو الہا و زاری کے ساتھ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر دعا مانگیں۔ تو گویا کہ ہر عمل کو اچھی طرح کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو غور سے بات سنتے ہیں، توجہ سے، اور اچھی طرح عمل کرتے ہیں، ان کو 2 خوشخبریاں آپ سنائی ہیں، ان کہ اولئک الذین ھداھم اللہ وہم اولو الالباب، کہ یہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، اللہ نے ان کے عقل مند ہونے کی گواہی دی ہے، یہ لوگ عقل مند ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ نے کہا ہے، کسی مولوی نے، کسی مفتی نے، یا کسی جو ہے یعنی مجتہد نے یہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ نبی نے بھی نہیں کہی ہے، بلکہ نبی پر جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اس میں یہ بشارت دی ہے، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ لب کہتے ہیں مغز کو، کریم کو، خلاصے عصارے کو، تو یہاں مراد ہے کہ عقل اور جو ہے دماغ، یہی عقل مند ہیں، اس لیے کہ عقل دماغ میں ہوتی ہے۔ تو غیر محترم خواتین، خوشخبری ہو آپ کے لیے، کیا ماشاءاللہ قربانی دے کر یہ وقت عام طور سے مستورات کا، اپنے گھروں میں کام کاج کا ہوتا ہے، ناشتہ ختم ہوتا ہے تو عورتوں کو فوراً فکر ہوتا ہے کہ دوپہر میں کیا بنانا ہے، اس لیے کہ مرد آتے ہیں دوپہر کے لیے، بچے آتے ہیں دوپہر کے، تو آنے سے پہلے کھانا تیار ہونا چاہیے۔
تو گھر کا نظام، گھر کا کام، گھر کا پکوان، یہ سب آپ کے سامنے تھا، لیکن آپ نے ان ساری باتوں کو آگے پیچھے کر کے یا جلد سے جلد اس کو نمٹا کر آپ دین کی بات سننے کے لیے ماشاءاللہ مختلف محلوں سے اور مختلف علاقوں سے آپ یہاں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ اس آنے پر کیا ملے گا آج پتہ نہیں چلے گا، بلکہ جب قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی رانوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، پریشان ہوگا، اور سوا نیزے پر سورج ہوگا اور زمین تانبے پیتل کی ہو جائے گی، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی عمارت نہیں ہوگی جس کے سائے میں آدمی جا کر بیٹھے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں اور بندیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جن کا آپس میں مل بیٹھنا صرف اللہ کے لیے ہو، جن کا آپس میں محبت کرنا صرف اللہ کے لیے ہو، جن کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا اللہ کے لیے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود حدیث قدسی ہے، این المتحابون فیہ، این المتبازلون فیہ، این المتجالسون فیہ، این المتحابون فیہ، اليوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، کہ کہاں ہیں میری محبت میں جمع ہونے والے، کہاں ہیں میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے، کہاں ہیں میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے والے، کہاں ہیں میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے۔ آج ان کو، چاہے وہ بندے ہوں یا بندیاں ہوں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج ان کو اپنے میں عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ فضیلت اور یہ بشارت، یہ خوشخبری انشاءاللہ ان بندوں اور بندیوں کو ملے گی جو دنیا میں اللہ ہی کے لیے جمع ہوتے تھے، اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تو غرض اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ نعمت اللہ، نعم نہیں کہا، نعمتوں کو نہیں، ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک سانس ہے جس کو ہم لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ یہ ایک سانس جو زندگی بھر پیدائش سے لے کر بلکہ ماں کے پیٹ ہی میں سانس شروع ہو جاتی ہے اور موت تک 70 سال 80 سال 100 سال جو آدمی جتنا جیتا ہے، ایک سانس ہی کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آدمی یہ منٹ میں کتنے سانس لیتا ہے، ایک گھنٹے میں کتنے لیتا ہے، 24 گھنٹے میں کتنے لیتا ہے، مہینے بھر میں، سال بھر میں کتنے لیتا ہے، زندگی بھر کتنے سانس لیتا ہے، ہر جگہ سانس لیتا ہے، سو رہا ہے تو سانس لیتا ہے، کھا رہا ہے تو سانس لیتا ہے، چل رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، غمی میں ہے، خوشی میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، جوانی میں ہے، بڑھاپے میں ہے، بچپن میں ہے، ہر حال میں سانس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اگر جو سانس اندر ہے وہ اندر رک جائے، باہر نہ نکلے، یا باہر کا نکلنے والا باہر رہ جائے پھر اندر سانس نہ جائے تو آدمی ڈھیر ہو جائے، آدمی زندہ نہ رہے۔ ایک سانس کتنی بڑی نعمت ہے، تو ایک ایک نعمت کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ آدمی روزانہ استنجا کے لیے جاتا ہے اور پھر واپس آ کے دعا پڑھتا ہے، غفرانک۔ غفرانک کیا معنی؟ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ کیا مطلب ہے کہ اے اللہ 5-10 منٹ کے لیے ہم استنجا میں گئے اور تو نے ہم کو تیری عبادت اور تیرے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے، یہ 5-10 منٹ تیرے ذکر کے بغیر گزر گئے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تجھے یاد نہیں کیا، اس لیے کہ وہاں اللہ کا ذکر کرنا منع ہے، اس لیے ہم نے ذکر نہیں کیا۔ پھر بھی بندہ اپنی بندگی کا خیال کرتے ہوئے اللہ سے کہتا غفرانک، اے اللہ معاف فرما دے۔ پھر کیا دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے
مجھ سے گندگی کو دور کر دیا، اذهب عنی الاذى، یعنی جو مجھے تکلیف دینے والی چیز تھی اس کو دور کر دیا اور مجھے عافیت دی۔ ہم پڑھتے نہیں پڑھتے معلوم نہیں ہے، کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھتے کہ اگر آدمی کو استنجا آئے چھوٹا یا بڑا، اگر آدمی تھوڑی دیر روکے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ استنجا روکنا مشکل ہے۔ آدمی کو 2 دن کھانا نہیں ملے تو آدمی برداشت کر سکتا ہے، لیکن آدمی کو 2 گھنٹے استنجا روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ استنجا سے پہلے آدمی کی کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا اس کا حالت حال ہوتا ہے، تڑپ جاتا ہے، اور جب استنجا سے فارغ ہوتا ہے تو راحت ہو جاتی ہے، آرام ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب نماز کا وقت ہو اور آپ کو استنجا کا تقاضا ہو تو آپ آرام سے استنجا کریں، وضو کریں، پھر نماز پڑھیں تاکہ سکون سے نماز ہو۔ لیکن اگر آدمی استنجا کو روک کر جو وضو پہلے سے اسی میں نماز پڑھتا ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز اس کیفیت کے ساتھ نہیں ہوتی جو جس کیفیت کے ساتھ ہونا چاہیے، جو سکون ہونا چاہیے، جو خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے، جو دل جمعی ہونے چاہیے، جو استحضار قلبی ہونا چاہیے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہے اور سارا دھیان استنجا کی طرف لگا رہتا ہے۔ اس لیے سکون کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو استنجا سے فارغ ہو، پھر نیا وضو کرو اور آرام سے نماز پڑھو تاکہ ساری نماز ہو، نماز اللہ کے لیے ہو۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ یہ استنجا ہی کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی فارغ ہوتا ہے تو یہ دعا مانگنے کو کہا گیا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى، کہ تکلیف، اذى کے معنی تکلیف دہ چیز، کہ تکلیف دہ چیز کو اللہ نے ہٹا دیا اور پھر اللہ نے عافیت دی، سکون دیا، چین دیا، اطمینان دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ تو کتنی بڑی مادی نعمتیں ہیں اللہ نے آنکھ دیکھنے کے لیے دی، آنکھ نہ ہو کتنی نعمتوں سے آدمی محروم ہوتا ہے۔ آدمی اپنی ماں کو، اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکتا، شادی ہو جائے عورت شوہر کو نہیں دیکھ سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، ماں اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتی اگر آنکھ نہ ہو۔ آنکھ نہیں ہے تو استادوں کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے شیخ کو نہیں دیکھ سکتے، قرآن کو نہیں دیکھ سکتے، حج پہ گئے تو بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی کتنی بڑی سرزمین ہے، نہ آسمان نظر آتا ہے، نہ زمین نظر آتی ہے، کوئی نعمت اللہ کی نظر نہیں آتی۔ سامنے کھانا رکھا ہوا ہے یا کوئی اور زہر رکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، دوست ہے دشمن ہے سامنے، کون ہے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ میرے معصوم خوبصورت بچے کی صورت کیسی ہے مجھے معلوم نہیں ہو سکتی ہے اگر آنکھ نہیں ہے۔ اللہ نے آنکھ دی تو آدمی آنکھوں سے کتنی چیزیں دیکھتا ہے، ہزاروں رنگ میں فرق کرتا ہے، آسمان اتنا بڑا نظر آتا ہے، زمین اتنی بڑی نظر آتی ہے، دریا، سمندر، پہاڑ نظر آتے ہیں۔ تو ہر آنکھ کی ایک نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان ہے، اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ کتنی بولی ہم زبان سے بولتے ہیں، کتنے اسلوب سے بات کرتے ہیں، زبان سے کتنی چیزیں چکھ کر بتاتے ہیں، یہ میٹھا ہے، یہ پھیکا ہے، یہ تھیکا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ ایک زبان میں کتنے اللہ نے مزے رکھے ہیں۔ تو ہر یہ بتانا ہے کہ اللہ پاک نے جو جسمانی نعمتیں دی ہیں اس کو بھی غور کریں۔ اگر آنکھ نہ ہو تو کیا ہوگا، زبان میں قوت گویائی نہ ہو تو کیا ہوگا، کانوں میں قوت سماعت نہ ہو، سنوائی نہ ہو تو کیا ہوگا۔ اور خدا نخواستہ اللہ سب دیں، آنکھ بھی شاندار ہے، کان بھی اچھے ہیں، زبان بھی اچھی ہے، ہاتھ و پیر بھی ہیں، دل و دماغ بھی ہے، لیکن دماغ میں یہ اللہ تعالیٰ رگ اگر جو ہے آگے پیچھے کر دے، پاگل بنا دے، تو آدمی ساری چیزیں ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہے، پاگل ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی نعمتیں دی ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کے احسان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت دی ہے وہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس امت میں ہونے کے لیے نبیوں نے تمنا کی تھی۔ ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، کوئی دعائیں نہیں مانگی، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اللہ پاک نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ صرف حضور کی امت میں پیدا ہو جانا بھی بڑی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت ہے کہ ہم حضور پر ایمان لانے والے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں۔ ورنہ آج کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جتنے انسان دنیا میں ہیں یہ سب حضور کی امت ہیں، لیکن جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ امت اجابت کہلاتے ہیں، یعنی انہوں نے حضور کی دعوت قبول کر لی۔
اور جو لوگ ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، جیسے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، دنیا کی جتنی اور قومیں غیر مسلم قومیں ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت میں ہیں، لیکن یہ امت دعوت کہلاتی ہیں، یعنی ان کو دعوت دینا باقی ہے، ان کو دعوت قبول کرنا باقی ہے، تو وہ بھی حضور کی امت میں ہیں۔ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے، یہودی ہوتے، نصرانی ہوتے، مشرک ہوتے، کافر ہوتے، بتوں کی پرستش کرنے والے ہوتے، مندروں میں جانے والے ہوتے، تو پھر حضور کی امت میں ہونے کا بھی فائدہ نہ ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر حضور کو مانتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایمان سے، دین سے، اسلام سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو کر امت اجابت کے بننے سے کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی جو قیمت ہے وہ ایمان و اسلام اور دین کی وجہ سے ہے۔ ایمان نہیں ہے، اسلام اور دین نہیں ہے، ہم بہت بڑے ماشاءاللہ مالدار ہیں، سونے چاندی کے ہم مالک ہیں، اور خزانوں کے ہم مالک ہیں، حکومتیں ہم چلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم بڑے اونچے خاندان کے سمجھے جاتے ہیں، ہم محلوں میں رہتے ہیں، سونے کے برتنوں میں کھاتے، سونے کے ہم پلنگوں پہ سوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو ہم بے قیمت لوگ ہیں، ہماری کوئی قیمت نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے جب آدمی خدا نخواستہ ایمان کے بغیر مر جائے گا اور جہنم میں جائے گا اور دیکھے گا کہ اللہ انسانوں کے علاوہ جتنے یعنی چرندے، پرندے، درندے، حشرات الارض، جتنی مخلوقات جاندار ہیں، ان سب کو اللہ مٹی بنا کے ختم کر دیں گے، ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ تو یہ کافر جو جہنم میں کفر کی وجہ سے گئے ہیں، وہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی دنیا میں جانور ہوتے، انسان نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ آج ہم کو مٹی بنا دیتے۔ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر تمنا کریں گے۔ الکافر کے اندر جو الف لام ہے وہ عربی پڑھنے والوں کو معلوم ہے الاستغراق کا الف لام ہے، یعنی دنیا کے سارے کافر، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بے ایمان دنیا میں آئیں اور جائیں گے کفر کے ساتھ، وہ سب یہ کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہوتے، یعنی دنیا میں کوئی جانور ہوتے، ایک بلی، کتا یا کوئی اور جانور ہو کے مر جاتے تو آج جہنم سے بچ جاتے، مٹی بنا کے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ انسان کی جو قیمت ہے وہ سونے چاندی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ حسین و جمیل اس لیے نہیں ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، اونچے خاندان کا ہے، اس کے گلے میں ماشاءاللہ کروڑ کا ایک ہار پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں میں بہترین چوڑیاں ہیں سونے کے، جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اس کے بدن پر جو ہے ریشم کے کپڑے ہیں، جو 1,00,000 میٹر کا ایک کپڑا ہے، 5 لاکھ روپے کا جوڑا ہے، اس لیے قیمت نہیں ہے۔ انسان کی قیمت باہر کی چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے، انسان کی جو قیمت ہے وہ اندر کی وجہ سے، ایمان اندر ہوتا ہے، دین اندر ہوتا ہے، اسلام وہ اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کی قیمت ہے۔ ورنہ آپ جانتی ہیں کہ قارون کے پاس خزانے تھے، آج کوئی اپنے بچے کا نام قارون رکھنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح حامان وزیر تھا فرعون کا، حامان کوئی اپنے بچوں کا نام رکھنا نہیں چاہتا۔ فرعون بادشاہ تھا لیکن کوئی اپنے بچوں کا نام فرعون نہیں رکھنا چاہتا۔ نمرود بھی بادشاہ تھا، ساری دنیا پر حکومت کر کے گیا، لیکن کہ اپنے بچے کا نام نمرود رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اس طرح مردوں میں بھی عورتوں میں بھی ہے۔ تو لہذا اگر مال کی وجہ سے قیمت ہوتی تو قارون سب سے زیادہ قیمتی کامیاب انسان ہوتا، وزارت کی وجہ سے قیمت ہوتی تو حامان بڑا کامیاب ہوتا، حکومت کی وجہ سے اگر کامیابی اور عزت ہوتی تو فرعون اور نمرود بڑے عزت والے کامیاب انسانوں میں ہوتے ہیں۔ خوبصورتی اگر انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوتا تو ابو لہب کہتے ہیں شعلے کو، جس میں صرف اجالا ہو، روشنی ہو، دھواں بھی نہ ہو، تو گویا کہ وہ شعلہ نہیں، شعلے کا باپ تھا، چمکتا دمکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے کتنا ناکام انسان
اور اس کی بیوی کتنی ناکام گئی ہے. اللہ نے سورہ لہب اتاری, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. تو ابو لہب کی مذمت کی, اور ساتھ میں اس کی بیوی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے لا کے ڈالا کرتی تھی, وہ اپنے اسے کانٹوں کے گٹھر کی جو رسی جو اٹھا کے لا رہی تھی, اسی رسی کا پھندا اس کے گلے میں پڑا, اسی حال میں اس کی موت آئی. اللہ نے ساری باتیں بیان کی ہیں. تو محترم خواتین, یہ ایک بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کی قدر ہو, استحضار ہو. اللہ نے کتنا بڑا انعام فرمایا. یہ ایمان عورتوں کی بھی کے لیے ایک نعمت ہے, مردوں کے لیے بھی نعمت ہے. لہذا ایمان کو بچانا, ایمان کو بڑھانا اور ایمان کو موت تک لے کے جانا, یہ بڑی ذمہ داری ہے. ایمان جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے کہ آدمی ایمان کی حفاظت کرے اور ایمان ہی پر اس کی موت آئے. اس لیے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں, اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے قرآن کریم کی پڑھی, اللہ اس میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون. کہ جس نے اچھے اعمال کیے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کی عبادت کرے. اللہ ہی, یہ ہی پر زور دیتا ہوں میں. لوگ اللہ کی بھی کرتے ہیں, اللہ کے غیر کی بھی کرتے ہیں. یہ نہیں, اخلاص سے ہو اور اللہ ہی کی عبادت ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو, اپنے بندوں کو اللہ نے بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن کریم کی مشہور آیت ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے عبادت ہی کے لیے. الا لیعبدون, یہ عربی کا قاعدہ ہے. جب نفی کے بعد اس بات ہوتا ہے, پہلے نفی کرتے ہیں, منع کرتے ہیں, پھر اس کو مثبت انداز میں کہتے ہیں, تو وہاں حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہی مقصد ہے, نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسان کو مگر ہماری عبادت کے لیے. تو حالانکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی عبادت میں سب سے محتم بشان جو اللہ کا امر ہے وہ نماز ہے. اور نماز عورتوں پہ بھی فرض ہے, مردوں پہ بھی فرض ہے. دن میں 5 مرتبہ ہر بالغ مرد عورت پر دن میں 5 مرتبہ نماز کا پڑھنا فرض ہے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ مستورات کے کچھ آزار ہوتے ہیں, ان میں نماز معاف ہو جاتی ہے, اس کی قضا نہیں ہے. لیکن اگر نماز ہے تو نماز پڑھنی ہے, وقت پر پڑھنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ مرد جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, ان کے لیے تکبیر اولیٰ کا اہتمام, صف اول کا اہتمام, اس سے ان کا ثواب بڑھ جاتا ہے. لیکن مستورات کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں, اور وقت آ جائے نماز کا تو سارے کام سے فارغ ہو جائیں, سارے گھر کے کام کاج کو چھوڑ دیں, اب اول وقت میں نماز کا اہتمام. یہ نہیں کہ صاحب ابھی وقت ہے, بعد میں پڑھیں گے, یہاں تک کہ کاموں میں وقت لگ جاتا ہے, نماز کا وقت نکل جاتا ہے, پھر قضا نماز ہو جاتی ہے, پھر نماز پڑھتے ہیں, تو اس سے گناہ, بڑا گناہ ہوتا ہے. پہلے وقت میں نماز پڑھیں, گھر میں نماز کا چارٹ رکھیں کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے, ظہر کا کب شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے, عصر کا کب شروع اور ختم کب ہوتا ہے. ہر نماز کے اوقات الصلاح کے عنوان جیسے مسجدوں میں ہوتے ہیں, گھر میں بھی اس کا اہتمام, گھر میں اس میں چارٹ ہونا چاہیے. اور گھر کے اندر بھی نماز کی جگہ مخصوص ہونا چاہیے. یعنی کوئی مصلی جیسے ہوتا چھوٹا سا کمرہ جس میں ہم نماز پڑھنے کے لیے مخصوص رکھیں, وہ جگہ پاک ہوگی, وہاں قرآن بھی ہوگا, وہاں تسبیح بھی ہوگی, وہاں مصلی بھی ہوگا. نماز کا وقت آئے گا فوراً وہاں چلے جائیں وضو کر کے, اور جا کے سنتیں پڑھیں, فرض پڑھیں, بعد کی سنتیں پڑھیں. اللہ توفیق دے, تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کریں, تھوڑی دیر بیٹھ کر جو اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے مانگیں, دعائیں مانگیں. تو گھر کے اندر عبادت کا ماحول قائم ہونا چاہیے. اسی طرح رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھیں,
روزے مردوں پہ جیسے فرض ہیں عورتوں بھی فرض ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر عورتوں کا مسئلہ ہے وہ روزے چھوڑ دیں گی لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ نماز جیسے معاف ہو جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے، ایسا روزہ نہیں ہے۔ روزے کو تو ہر حال میں رکھنا ہے۔ البتہ ہے کہ صاحب ان کے روزے یعنی عذر کی وجہ سے چھوٹے ہیں، 3 دن سے لے کر 10 دن تک کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو بعد میں وہ روزوں کی قضا کریں۔ روزے معاف نہیں ہوتے، فرض ہیں، فرض عین ہیں۔ زکوٰۃ ہے وہ جیسے مردوں پہ فرض ہے عورتوں پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ عام طور سے عورتیں سمجھتی ہیں کہ صاحب میری زکوٰۃ مرد نکالے گا، یہ بات غلط ہے۔ مرد نکال دیتا ہے تو فبیہا و نعمت، ٹھیک ہے، لیکن عورت کے زیور کی زکوٰۃ مرد کو نکالنا فرض نہیں ہے۔ عورت خود اپنے زیور کی زکوٰۃ نکالے گی۔ اب عورتیں پوچھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کہاں سے لائیں؟ ماشاءاللہ شادی میں جاتی تو پیسہ لے لیتی ہیں، کپڑے سلانا ہے، کپڑے خریدنا، پیسے کہیں نہ کہیں جمع کر لیتی ہیں، کسی کو ہدیہ دینا ہے پیسہ نکال لیتی ہے، مختلف انداز سے ماشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سے مرد ماشاءاللہ عورتوں کو جیب خرچ کے لیے ماہانہ دیتے ہیں، اس میں سے عورتیں جمع کر لیتی ہیں، اسی میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ اگر پیسہ نہیں ہے، زیور کا کوئی حصہ انگوٹھی بیچ دیں، کان کے کوئی یعنی زیور ہے اس کو بیچ دیں، لیکن زکوٰۃ ہر حال میں نکالیں۔ خدا نخواستہ زکوٰۃ مستورات نہیں نکالتی ہیں تو یہی زیور، یہی سونا چاندی قرآن کہتا ہے کہ آگ میں ان کو جلایا جائے گا اور آگ میں ان کو تپایا جائے گا اور آدمی کے پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا زیور ہے جس کو تم سین کے رکھتے تھے اور محبت سے پہنا کرتے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اس کی پاداش میں یہ سزا چکو۔ تو لہذا ہر عورت کو اپنے زیور، اپنے پیسے کے مال کی زکوٰۃ خود نکالنی ہے۔ ہاں کوئی مرد نکال دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، ادا ہو جاتی ہے۔ اس طرح حج کا مسئلہ ہے، حج عورت پہ بھی فرض ہے جیسے مرد پر فرض ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ مرد پر فرض نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کا پیسہ نہیں، عورت پر یہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ کچھ چاہیے کہ فکر کرے کوئی محرم مجھے مل جائے، چاہے شوہر کو لے کر جائیں، چاہے بیٹے کو لے کر جائیں، چاہے اپنے باپ کو لے کر جائیں، چچا کو لے کر جائیں، لیکن اس کو حج کرنا فرض ہے۔ موت سے پہلے اسے حج کر لینا چاہیے۔ تو اور جو فرائض ہیں، ارکان اسلام ہیں، جس طرح مردوں پر لازم ہیں اس طرح عورتوں پر بھی لازم ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اکثر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو آمنو جو ہے مردوں کا صیغہ ہے، اے وہ لوگوں، مرد جو ایمان لائے ہو، یہ کہہ کر 80 سے زیادہ جگہ اللہ نے قرآن کریم میں بہت سے احکام دیے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں کہ صرف یہ حکم مردوں کے لیے ہے، بلکہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی حکم ہے وہی ہے۔ تو گویا کہ مردوں کے حکم میں عورتوں کو کا حکم بھی داخل ہے، یہ عورتیں مستثنیٰ نہیں ہیں۔ ہاں چند چیزیں ہیں جہاں عورتوں کے احکام الگ ہیں، مثال کے طور پر ان کے نکاح، طلاق اور خلا، اس طرح جو ان کے پاکی صفائی کے اور حضانت کے، ولادت کے، پردے کے، یہ چند احکام ہیں جو مستورات کے ساتھ خاص ہیں۔ باقی سارے احکام میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو حکم کیا ہے ان میں سارے احکام عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مستورات کو خطاب کرنے کے لیے ایک صورت مستقل سورہ نساء اتاری ہے۔ نساء کے معنی عورتیں، اس کا واحد آتا امرأتن، اس کی جمع اس کے لفظ کے بغیر، اس کے لفظ کے علاوہ نساء آتی ہے۔ رجال کے نام سے اللہ نے کوئی صورت نہیں اتاری، لیکن عورتوں کے نام سے النساء اور النساء کے نام سے اللہ نے مستقل صورت اتاری، اور خاص طور سے سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے مستورات کے لیے خاص احکام دیے ہیں۔ تو میں اس کرنا چاہ رہا تھا کہ شریعت جس طرح مردوں کے لیے ہے اس طرح مستورات کے لیے بھی ہے۔ جیسے مرد جو مکلف ہیں، عورتیں بھی مکلف ہیں۔ جس طرح مردوں سے آخرت میں حساب ہوگا، عورتوں سے بھی حساب ہوگا۔ قبر میں جیسے مردوں سے حساب ہوگا، عورتوں سے بھی حساب ہوگا۔ اس لیے محترم خواتین، شریعت ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے، اسی لیے شریعت کو جاننا بھی چاہیے۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ صاحب جو ہے یعنی انگریزی پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھیں، سائنس پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھیں، میتھمیٹکس پڑھنا، حساب پڑھنا ضرور پڑھیں، ہندی پڑھنا، کنڑ پڑھنا ضرور پڑھیں۔ شریعت منع نہیں کرتی، علماء منع نہیں کرتے، یہ ہماری دنیاوی ضرورتیں ہیں۔ انگریزی، ہندی، کنڑ، حساب، سائنس،
یہ ساری ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، ضرور پڑھنا چاہیے، پڑھنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ایک ضرورت نہیں بلکہ مقصد ہے ہمارا، وہ کیا ہے؟ دین، اور دین کو سمجھنے کے لیے علم دین پڑھنا ضروری ہے، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، فقہ پڑھنا، یہ بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ابھی کچھ ہمارے ساتھی میرے ملنے کے لیے آئے تھے جہاں میرا قیام ہے، تو میں نے پوچھا کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے انگریزی کی باتیں بتائیں، ہم نے اتنا پڑھا ہے۔ میں نے کہا قرآن کتنا پڑھا ہے؟ کہا ابھی شروع کیا ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی آپ کو دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ تو انہوں نے خود ہی کہا 60-70 سال رہنا ہے، 80 سال رہنا ہے۔ اور قبر میں کتنا رہنا ہے؟ انہوں نے کہا قیامت تک۔ کتنا زمانہ ہے؟ کہنے لگے ہزاروں سال کا ہوگا۔ میں نے کہا کہ قیامت کا ایک دن کتنے دن کا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اور پھر جنت میں کتنے دن رہنا ہے؟ کہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جنت میں ہمیشہ رہنا، قیامت نہ کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے۔ اور قبر جس کو برزخ کا زمانہ کہتے ہیں، اللہ ہی کو پتا ہے کہ قیامت تک کتنے ہزار سال وہاں رہنا ہے۔ تو ہزاروں سال قبر میں رہنا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، اور ہمیشہ کی جنت میں رہنا ہے، اس کے لیے تو ہم نے ابھی شروع کیا ہے۔ اور دنیا میں 60-70 سال رہنا ہے، اس کے لیے ماشاءاللہ ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، یہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا۔ تو معلوم ہوا کہ بھائی جہاں جتنا زیادہ رہنا ہے اس کی تیاری بھی تو اتنی زیادہ کرنی ہے، اور جہاں کم رہنا ہے اس کی تیاری اسی حساب سے کرنی ہے۔ دنیا میں 60-70-80 سال، وہ تو اللہ ہی جانتے کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ تو لہذا دنیا کے علوم حاصل کرنا منع نہیں ہے، انگریزی خوب اچھی اب سیکھو، ہندی سیکھو، ہمارے ملک کی زبان ہے، کنڑ سیکھو، ہمارے صوبے کی زبان ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی سیکھو، عربی سیکھو، اس لیے کہ قرآن عربی قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، ہمارے نبی کی زبان ہے، صحابہ کی زبان ہے، قبر کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے۔ وہ عربی کے چند لفظ بھی ہم کو نہیں آتے ہیں، انگریزی میں ماشاءاللہ بولو تو انگریز سے بھی اچھی انگریزی بولیں گے، کنڑ میں بات کرو تو ہندوؤں سے، غیر مسلم سے بھی اچھی کنڑ بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں کہتے مولانا نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت نہیں دیا ہے، سیکھنے کو ہم نے ضروری نہیں سمجھا ہے۔ تو ماشاءاللہ مجھے ان بہنوں سے بڑی خوشی ہے، ان بہنوں پر رشک آتا ہے جنہوں نے ماشاءاللہ اپنے کالج اور جو ہے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جنہوں نے عربی مدرسے میں داخلہ لے کر اپنی دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم سیکھنے کے لیے ماشاءاللہ اپنے اوقات کو فارغ کیا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم کو قرآن صحیح پڑھنا سیکھنا ضروری ہے۔ دیکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کو اس طرح پڑھنا ضروری ہے جس طرح اللہ نے قرآن اتارا ہے، جس طرح جبرائیل نے نبی کو پڑھ کے سنایا ہے، اور نبی نے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے ہر دور کے لوگوں کو سنایا، ہر دور کے لوگوں نے آگے والوں کو سنایا ہے۔ قرآن کا پڑھنا صرف کافی نہیں ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا، کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، کون سا حرف کس طرح ادا ہوتا ہے، قلقلہ کسے کہتے ہیں، غنہ کسے کہتے ہیں، اظہار کسے کہتے ہیں، اخفا کسے کہتے ہیں، اسی طرح جو ہے کس حرف کو کتنا کھینچا جاتا ہے، کون سا مد کتنا ہوتا ہے، کون سا لفظ کون سا حرف یہ پر پڑھا جاتا ہے موٹا، کون سا لفظ باریک پڑھا جاتا ہے، یہ سارے قواعد ہیں جو تجوید کے قواعد کہلاتے ہیں۔ تو قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں پڑھ کر صحابہ کو سنایا، اور ہر دور میں علماء نے قرآن پڑھ کے بتایا ہے۔ تجوید مستقل ایک علم ہے، اور نورانی قاعدہ جسے کہتے ہیں، جس میں سارے قواعد تجوید کے ایک نمبر وار جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کو پڑھنا بھی، اس کا اجرا بھی کرنا اور اس کی مشق بھی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور قرآن کم سے کم اتنا یاد ہونا چاہیے جس سے ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ قرآن کی چند صورتیں ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ عام طور سے 10 صورتیں تو عام طور سے لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی صورتیں یاد ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندے جو بندیاں سورہ یاسین روزانہ صبح پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شام تک کے ان کے کاموں کو اپنے ذمے لے کر آسان کر دیتے ہیں۔ پڑھنے والا پڑھ کر بازار جا رہا ہے، ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، آفس دفتر جا رہا ہے، یا اپنی دکان پر جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بازار کے دنیا کے کام آسان کر دیتے ہیں۔
عورتیں اپنا سورہ یاسین پڑھ کے گھر کے کام کاج میں لگتی ہیں، ناشتہ بناتی ہیں، دوپہر بناتی ہیں، سارا گھر کا کام اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لو۔ بہت سے لوگ آج کہتے ہیں مولانا کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں مولانا ہاتھ کو آتا منہ کو نہیں آتا ہے، آتا ہے ہاتھ کو لیکن منہ کو نہیں آتا ہے، ایسا جو ہے ہماری روزی میں بے برکتی آ گئی ہے۔ تو اس کا آسان راستہ کیا ہے کہ سورہ واقعہ روزانہ گھر کا ہر فرد پڑھے اور یقین کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں فاقے نہیں آئیں گے، بے برکتی نہیں آئے گی، ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اللہ کا نظام چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ جانتی ہیں حیات الصحابہ میں واقعہ ہے، حضرت بیمار ہو گئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، حضرت تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کیا حال ہے، کیا شکایت ہے؟ کہہ لے کہ کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ پوچھا کس بات کی تمنا ہے؟ کہ کسی بات کی تمنا نہیں ہے، بس اللہ کے رحمت کی تمنا ہے۔ کہہ لگے آپ کے لیے کوئی حکیم ڈاکٹر بلاؤں؟ کہہ لگے اسی حکیم ڈاکٹر نے مجھے بیمار ڈالا ہے، کسے بلاؤ گے؟ اور فرمایا کہ آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ طے کر دوں؟ تو حضرت نے کہا کہ نہیں چاہیے، ہم ہوتے کہتے فوراً طے کر دیجئے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ لیکن حضرت نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ کہا کیا بات ہے، آپ جا رہے ہیں دنیا سے ٹھیک ہے، لیکن آپ کی 9 بیٹیاں ہیں، تو لہذا آپ کی 9 بیٹیوں کے لیے وظیفہ طے ہو جائے گا تو ان کا کام بنے گا، آسانی ہو جائے گی ان کے معاش میں۔ تو حضرت کا جواب تھا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بیٹیوں کے فاقے آئیں گے، میری بیٹیوں پہ تنگی آئیں گی، اس لیے آپ بیت المال سے وظیفہ طے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ فرمایا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الفاتحہ کل لیلۃ لم تصبہ الفاقہ، جس گھر میں روزانہ سونے سے پہلے گھر کے سارے افراد سورہ واقعہ کے اہتمام سے تلاوت کرتے ہیں، اس گھر میں فاقہ نہیں آتا ہے۔ میری 9 بچیاں قرآن پڑھنا جانتی ہیں اور ان کو سورہ واقعہ بھی یاد ہے، اور میرے گھر میں روزانہ میری بچیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اور الحمدللہ میرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ ان کو یقین تھا۔ اگر سورہ ملک پڑھو روزانہ، تبارک الذی بیدہ الملک، 29 پارے کی پہلی سورت ہے، آپ پڑھو، فرماتے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی جو منزل ہے وہ قبر ہے۔ اگر قبر سے آدمی کامیاب ہو کے چلا گیا، آگے کی ساری منزلیں کامیاب ہیں۔ اگر قبر کی منزل میں آدمی ناکام ہو گیا، آگے کی ساری منزلیں کٹھن ہو جائیں گی، سخت ہو جائیں گی۔ تو ہمارے پاس نسخے ہیں لیکن نسخوں کا استعمال نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ایک بیمار آدمی جاتا ہے کہ آپ مجھے فلاں بیماری آپ دوا دیجئے، وہ دوا دیتا ہے، نسخہ لیتا ہے، اور میڈیکل جاب میں جا کر وہ دوا خرید بھی لیتا ہے اور لا کے جو ہے الماری میں سجا دیتا ہے۔ ہفتے 10 دن کے بعد ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر پوچھتا کھائی تھی دوا؟ کہا نہیں کھائی، گھر میں الماری میں رکھی ہوئی ہے، آپ نے جو لکھی ساری دوا 5000 کی 2000 جو بھی تھی لا کے سجائی ہے، رکھی ہے الماری میں۔ تو ڈاکٹر کہے گا آپ کا جسم بھی بیمار نہیں، دماغ بھی بیمار ہے، آپ کو مینٹل ہاسپٹل جانا چاہیے نماز میں، پہلے وہاں جا کے علاج کراؤ، پھر تمہارا جسم کا علاج ہوگا۔ تو اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے پاس ہر طرح کے کامیابی کے، دنیا آخرت کے کامیابی کے نسخے ہمارے پاس ہیں، لیکن استعمال میں نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے کلام پر، نبی کے احادیث پر جو عمل کریں گے، اللہ پاک ان کی دنیا بھی بنائیں گے، ان کی آخرت بھی بنائیں گے۔ جو حدیث، جو قرآن کے آیت میں سنا رہا تھا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو قرآن و حدیث پر عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، بشرطے کہ ایمان کے ساتھ عمل کرے، اس لیے کہ عمل کی قیمت ایمان کی وجہ سے ہے۔ عمل میں جو وزن آئے گا اور آخرت میں وہ عمل آدمی کو نجات دلائے گا، وہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ایمان ہے تو عمل وزنی ہے، عمل قیمتی ہے۔ ایمان کے بغیر آدمی جتنے چاہے بظاہر اچھے اعمال کرے، ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ نماز قبول ہوتی ہے، نماز عند اللہ آسمانوں پہ جا کے قبولیت کا درجہ ہے۔ کب؟ جب کہ وہ نماز آدمی وضو کے ساتھ پڑھے، لیکن وضو کے بغیر نماز پڑھے اور بیت اللہ میں پڑھے، رمضان میں پڑھے، شب قدر میں پڑھے، حتیم میں پڑھے، اور 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لے، اور بعد میں کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی لیکن وضو کے بغیر، بولو قبول ہوتی ہے؟ نماز میں پورا قرآن پڑھ رہا ہے،
اور جو ہے رمضان میں بیت اللہ میں جا کر حتیم میں اللہ کے گھر کے سائے میں پڑھ رہا ہے اور شب قدر میں پڑھ رہا ہے، لیکن وضو کے بغیر پڑھ رہا ہے، اس نماز کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس طرح ایک آدمی ہے زندگی بھر روزے رکھتا ہے، آدمی اپنا سارا مال غریبوں پہ خرچ کر دیتا ہے، ساری اچھیاں کر رہا ہے، لیکن ایمان کے بغیر ہے، اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وہ مومن، ایمان کے ساتھ اعمال کرے تو کیا ملے گا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ پہلی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ دیں گے، یعنی دنیا میں یہ دیں گے، یعنی مزیدار زندگی، اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی، چین کی زندگی، محبت کی زندگی، برکتوں والی زندگی دیں گے۔ اللہ معاف فرمائے آج سکون نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے ہماری مسورات غیروں کے ساتھ چلی جانے کی کوئی سکون سمجھ رہی ہے، کامیابی سمجھ رہی ہے، اس سے بڑی ذلت کی بات کیا ہوگی؟ ہماری مسورات بازاروں میں گھومنے کو، بے پردہ جانے کو سکون سمجھ رہی ہیں، اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات کیا ہوگی؟ عورتوں کے لیے جو زیور ہے ان کے کپڑے، ان کا سونا چاندی نہیں ہے، عورت کی زیور اس کی حیا ہے، اس کا پردہ ہے، اس کا گوشہ ہے۔ عورت پردے کی چیز ہے، یہاں تک کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کے نام کا بھی پردہ ہے۔ آپ پورے قرآن میں دیکھ لینا، ابھی ہمارے چند دوستوں سے میں کہہ رہا تھا کہ عورت کا نام پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے۔ 25 پیغمبروں کا نام قرآن میں آیا ہے، لیکن ان کی بیویوں کا نام، ان کی بیٹیوں کا نام، ان کی ماؤں کا نام، ان کی خالاؤں کا نام پورے قرآن میں نہیں ہے۔ موسیٰ کہا گیا ہے، امرأۃ نوح و لوط کہا گیا ہے، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی کہا گیا ہے، لیکن عورتوں کا نام نہیں ہے۔ صرف ایک نام پورے قرآن میں آپ کو ملے گا، اور ان کے نام کی صورت بھی ہے، وہ سورہ مریم ہے۔ مریم نام کی صورت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ اس طرح اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ السلام کو بغیر باپ کے اپنے حکم سے حضرت مریم سے پیدا کیا۔ اب جب پوچھا جائے گا کہ عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں، تو باپ تو نہیں ہے، تو نسبت تو کرنی ہے، تو کہا مریم کے بیٹے، عیسیٰ ابن مریم۔ تو عیسیٰ السلام کی ولدیت کو، نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت مریم کا نام لیا گیا ہے۔ تو مانا کہ پورے قرآن میں آپ تلاش کر لینا، 6666 آیتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں۔ پورے قرآن کو آپ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک دیکھ لو، کسی عورت کا نام آپ کو نہیں ملے گا۔ صرف سورہ یعنی 16ویں پارے میں دوسری جو سورت شروع ہو رہی ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہ سورہ مریم ہے۔ جزاک اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کا نام کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اس لیے عورت اذان نہیں دیتی، اس لیے کہ اذان میں آواز بلند ہوتی ہے۔ عورت امامت نہیں کرتی، اس لیے کہ امامت میں آواز سے قرأت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح بہت سے وہ چیزیں عورت کو اللہ نے ساری فضیلتیں دی ہیں۔ عورت جو ہے وہ صحابیہ بھی ہیں، وہ محدثہ بھی ہیں، وہ مفسرہ بھی ہیں، وہ عالمہ بھی ہیں، وہ فاضلہ بھی ہیں، وہ شہیدہ بھی ہیں۔ یعنی جتنی فضیلتیں اللہ نے مردوں کو دی، سب دی ہیں۔ صرف یہ ایک فضیلت ہے جو عورت کو نہیں ملی ہے، وہ کہتے ہیں نبوت والی، نبی۔ اس لیے کہ نبی مردوں میں جاتا ہے، قوموں میں جاتا ہے، ہر جگہ جا کے دعوت دیتا ہے، لیکن عورت جو ہے وہ مردوں میں نہیں جا سکتی، عورت جو قبیلوں میں نہیں جا سکتی۔ ہاں، عورت عورتوں سے بات کر سکتی ہے، وہ عورتوں میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے عورتوں کی ہماری جماعتیں بنتی ہیں، 6 روزہ جماعتیں، عشرے کی جماعتیں، چلے کی، 2 مہینے کی، اندرون کی، بیرون کی، وہ مسورات میں کام کرتی ہیں، مردوں میں نہیں کرتی ہیں۔ تو غیر محض کر رہا تھا کہ مسورات کو اللہ تعالیٰ نے مستور کے معنی خود جو ہے وہ پردے کے ہیں، عورت کے معنی بھی پردے کے ہیں۔ عورت کہتے ہیں جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانا فرض ہے، اس لیے عورت کو عورت کہتے ہیں۔ تو لہذا عورت کا جو زیور ہے اس کی حیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج دشمنان اسلام نے
ایک پروپیگنڈا کیا کہ عورت کو اسلام نے اس کا حق چھین لیا ہے، اس کو چار دیواری میں بند کر دیا، گھر میں بند کر دیا ہے، اسے باہر لانا چاہیے اور باہر کے کاموں میں جو ہے اسے نمایاں کرنا چاہیے۔ یہ دھوکہ دیا گیا ہے عورت کو، عورت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، اور عورت کو اتنا بدنام کیا گیا ہے کہ ان کی جو ہے صابن کی ٹکیا بھی عورت کی تصویر کے بغیر بکتی نہیں ہے، اتنا عورت کو جو ہے باہر لایا گیا۔ یہ عورت کے ساتھ دھوکہ ہے۔ عورت کی زینت اس کا گھر ہے، عورت کی زینت اس کا پردہ ہے، عورت کی زینت اس کی شرم و حیا ہے۔ عورت کا کام گھر کے اندر کا نظام ہے، وہ شوہر کی خدمت کرے گی، بچوں کی تربیت کرے گی، گھر کا نظام سنبھالے گی۔ ہم نے دنیا بھر کا دورہ کیا ہے، ساؤتھ امریکہ گئے، آسٹریلیا کئی مرتبہ گئے، انگلینڈ گئے، یورپ کے کئی ملکوں میں گئے، ایشیا میں عرب و عجم میں گئے، جگہ یہاں عورت کو آزادی ملی ہے وہاں فیملی سسٹم برباد ہو گیا ہے، عورتوں کی تربیت برباد ہو گئی ہے، عورتوں کا کوئی تربیت کرنے والا، عورت بھی کما رہی، مرد بھی کما رہا ہے، دونوں گھر سے باہر چلے گئے، اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ اناؤں کے حوالے ہیں، عورتوں کے حوالے ہیں۔ وہ کیا پالیں گی؟ ماں جو بچے کی تربیت کر سکتی ہے، بچے سے شفقت محبت کا معاملہ کر سکتی ہے، وہ ایک پردیسی، ایک اجنبی عورت کیا کر سکتی ہے؟ وہ تو کرائے کی ہے، وہ کرائے پر کام کر رہی ہے، اور جو پیسے کے لیے کام کرتی ہے وہ کیا بچے کی تربیت کرے گی؟ تو سارا فیملی سسٹم برباد ہو گیا ہے۔ تو اگر عرض یہ کرنا ہے کہ عورت یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم باہر جائے تو ہماری قیمت ہے، بلکہ اندر رہے تو قیمت ہے۔ ہمارے استاد ایک عجیب بات سناتے تھے کہ صاحب ایک عورت نے ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے حضرت سے پوچھا تھا، بھئی میں اسلام کا جو ہے مطالعہ کرتی ہوں، ساری چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کر یہ ظلم کر دیا ہے۔ تو حضرت نے ایک واقعہ بیان کر کے اس کو بات سمجھائی۔ حضرت نے کہا دیکھو امریکہ میں ایک واقعہ ہوا، ایک آدمی نے جو ایک بریف کیس میں سونے چاندی کے زیورات کو رکھ کر جو ہے چلتے چلتے ایک سڑک پر اس نے رکھ دیا اور اپنے گھر کے سامنے رکھ دیا، اوپر جا کے کھڑا ہو گیا اور دیکھتا ہے کہ صاحب یہ زیور جو ہے کون چورا کے لے جاتا ہے تاکہ اس کے خلاف مقدمہ کروں۔ چنانچہ وہ آدمی اوپر کھڑا اور دیکھ رہا ہے، ایک آدمی آیا، دیکھا ٹیکسی ایک جو ہے بریف کیس پڑا ہوا ہے، اس نے کھولا تو دیکھا اس کے اندر جو گولڈ ہے، اس نے کہا بھئی گولڈن چاس ہے۔ چنانچہ اس نے اٹھا کے چپکے سے بریف کیس جو ہے وہ اپنے کار میں رکھ لیا، ٹیکسی اپنی جو کار تھی گاڑی، اور چلتا بنا۔ یہ جلدی سے جا کر جو کار کا نمبر نوٹ کر لیا، اور نوٹ کر کے اس نے جا کے پولیس میں یہ کمپلینٹ کیا کہ میری بریف کیس جو ہے فلاں کار والے نے فلاں کا نمبر ہے وہ لے کے بھاگ گیا۔ چنانچہ جب دونوں کو بلایا گیا تو جج نے ساری بات سنی، تو جس نے اٹھایا تھا اس نے بتایا کہ صاحب اس گھر کے سامنے بریف کیس تھا، لہذا جو ہے میں نے دیکھا تو میں کیوں پڑا ہوا، اٹھا کے لے جانا چاہیے، گولڈ ہے، گولڈن چانس ہے، لے جانا چاہیے۔ تو اس نے پوچھا تم نے کیوں رکھا؟ کہ میں نے دیکھا کون لے جاتا ہے۔ تو جج نے فیصلہ کیا کہ صاحب جو ہے وہ زیور بھی اس کا ہے جو لے کر جا رہا ہے، اور جس نے ڈالا تھا اس پر اتنا جرمانہ، اتنا ڈالر جرمانہ ہے۔ تو ڈالنے والا مجرم ہے، لے جانا والا مجرم نہیں ہے۔ عورت نے کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ تو عورت کو گھر میں رہنا چاہیے، گھر کے باہر جائے گی تو وہ تو گولڈ ہے، وہ تو بہترین قیمتی جوہر ہے، وہ اندر رہنے کی چیز ہے۔ اگر اسے باہر ڈالا جائے گا، اگر کوئی مرد اسے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اس کی طرف بدنظری کرتا ہے، تو وہ مرد مجرم نہیں ہے، وہ عورت مجرم ہے۔ جو باہر کیوں گئی، اندر رہنے والی چیز تھی، وہ باہر کیوں چلی گئی؟ تو اس لیے عورت کی جو زینت ہے، حفاظت ہے اور حیا و شرم ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ تعلیم حاصل کرے لیکن پردے کے ساتھ حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے حیا کے ساتھ، اور تعلیم حاصل کرے۔ اسلام منع نہیں کرتا تعلیم حاصل کرنے کو، آپ انگریزی تعلیم حاصل کرو، دینی دنیاوی عصری تعلیم حاصل کرو، خوب تعلیم حاصل کرو، خوب مقامات حاصل کرو، اس لیے کہ تمہارے گود میں پلنے والی اولاد یہ آگے کی یہی جو ہے انہی کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور آئے گی، یہی جو ہے دنیا کو، دین کو سنبھالنے والے بنیں گے۔ تمہارے گود میں جو ہوگا وہی بچوں پہ، تمہاری نسلوں میں منتقل ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود میں جو ہوگا وہ بچوں کو ملے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی تمہاری مادری زبان کیا ہے؟ حالانکہ وہ پدری زبان بھی بول سکتا ہے، لیکن وہ بچہ جو ہے مادری زبان سیکھتا، مادر کے معنی ماں، کہ تمہاری ماں کی زبان کیا ہے؟ تو مان لو کہ بچہ جو زبان سیکھتا ہے وہ ماں کی زبان سیکھتا ہے، اس لیے کہ زیادہ بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے،
اور 2 سال کے قریب ماں کا دودھ پیتا ہے اور 7-8 سال تک ماہی کے پاس آتا کھاتا ہے، ماہی کو پکارتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ماں کی جب زبان سیکھتا ہے تو ماں کے جذبات بھی، اخلاق بھی، کردار بھی، کیریکٹر بھی، اس کی ساری خوبیاں خامیاں یہ بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ جانتی ہیں کہ جن مردوں نے دنیا میں کوئی بڑا انقلابی کام کیا، چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، آپ دیکھ لینا یہ مرد کا کمال نہیں ہے بلکہ پردے کے پیچھے کسی عورت کا کمال ہے۔ عورت نے اس بچے کو تیار کیا ہے، اس بچے پر محنت کی ہے، اس بچے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جس بخاری شریف ہم پڑھاتے ہیں، 26 سال سے ہم بخاری شریف پڑھا رہے ہیں اپنے ادارے میں۔ چنانچہ اس بخاری شریف کو لکھنے والے امام بخاری ہیں جن کو کہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین کا لقب ان کو امت نے دیا ہے، اور ان کی کتاب سارے حدیث کی کتابوں پر بھاری ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ تمام کتابوں میں قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، اور بخاری پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، فاضل نہیں ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی بخاری امام بخاری نے لکھی، لیکن ان کے پیچھے کس کا کمال ہے اور کس نے ان کو تربیت دی ہے؟ امام بخاری جب پیدا ہوئے چند دنوں کے بعد والد کا انتقال ہو جاتا ہے، یتیم ہو جاتے ہیں، ماں کی پرورش میں آتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد کسی عارضی کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی چلی جاتی ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں۔ اب ماں پریشان ہوتی ہے، بچہ پہلے ہی یتیم، باپ کے سائے سے محروم، اور آنکھیں بھی چلی گئیں۔ ماں کی تمنا تھی کہ میرے بچے کو میں بڑا عالم بناؤں گی، دین کا خادم بناؤں گی، اس سے اللہ دین کی خدمت لے۔ یہ ایک طرف یتیم ہو گیا اور دوسری طرف آنکھوں سے بھی محروم ہو گیا، اب میرا بچہ دنیا میں کیا کام کر سکے گا؟ لیکن اللہ سے ان کو امید تھی، خوب دعائیں مانگتی رہی، روتی رہی، عبادت کرتی رہی، اللہ سے لو لگا کر، گڑ گڑا کر، بیڑ بلا کر اللہ سے مانگتی رہی، تو یہاں تک کہ ایک رات دعائیں مانگ کر رو کر جب سوئی ہیں تو لکھا ہے کتابوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ خواب میں آئے اور آ کے کہا، اے محمد ابن اسماعیل کی والدہ، امام بخاری کا نام محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، دادا کا نام ابراہیم ہے، ان کے والد کا نام مغیرہ ہے، ان کے والد کا نام بردزبہ ہے جو مجوسی تھے، اسی حال میں انتقال ہوئے، مغیرہ مسلمان ہوئے، پھر ان کے بیٹے جو ہے ابراہیم ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، پھر ان کے بیٹے محمد ہیں جو امام بخاری کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ اے محمد ابن اسماعیل کی والدہ، اللہ نے تیری دعائیں سن لی اور اللہ نے تیرے بیٹے کو آنکھ دے دی، واپس کر دی۔ چنانچہ جب آنکھ کھولی، صبح ہوئی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی حضرت امام بخاری کو آنکھ آ گئی ہے، اور ایسی آنکھ آئی، ایسی روشنی اور ایسی بصارت، اللہ نے، بصیرت تو تھی اندر سے، بصارت اللہ نے ایسی لوٹائی کہ لکھا ہے کتابوں میں، امام بخاری کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب ہے تاریخ الکبیر، اس کو انہوں نے مدینہ منورہ میں چاندنی رات کی روشنی میں بیٹھ کر لکھا، دن میں نہیں، رات میں چاندنی روشنی میں لکھا۔ تو معلوم ہوا کہ امام بخاری کو جو آنکھ آئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے محنت کی اور یہاں تک اس مقام پر پہنچے کہ اللہ نے اسے وہ کتاب لکھائی، تو لوگ امام بخاری کو جانتے ہیں لیکن امام بخاری کی والدہ کی دعاؤں کو نہیں جانتے، ان کی کاوشوں کوششوں کو نہیں جانتے، ان کی قربانی کو نہیں جانتے، ان کے رات بھر جاگنے کو نہیں جانتے۔ یہ ماں کی کوششیں، دعائیں، آہیں بکائیں نہ ہوتی، امام بخاری کو شاید وہ مقام حاصل نہ ہوتا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس مرد نے بھی دنیا میں کوئی انقلابی کام کیا ہے، غیر معمولی، اللہ نے اسے خدمت لی ہے، تو اس کے پیچھے ایک عورت ہے، ماں کی شکل میں ہوگی، یا بیوی کی شکل میں ہوگی، یا بیٹی کی شکل میں ہوگی، یا بہن کی شکل میں ہوگی۔ یہ 4 مستورات ہوتی ہیں عام طور سے جو کسی مرد کو آگے بڑھاتی ہیں، کسی مرد کو کسی میدان میں یعنی کامیاب ہونے کا ذریعہ، وسیلہ بنتی ہیں، اور جتنا وہ مرد کام کرتا ہے وہ سب کا حصہ اس عورت کو ملتا ہے، اس ماں کو ملتا ہے، اس بیوی کو ملتا ہے۔ تو لہذا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں کمانے کے لیے، آپ گھر میں رہو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے شوہر کا ساتھ دو، اپنے بھائیوں کی تربیت کرو، انشاءاللہ جتنے یہ مرد آگے میدان عمل میں آ کر کام کریں گے اور جتنے ان سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے، ان سب میں آپ کا حصہ لگے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ بڑی خوش نصیب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے،
تو ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں سنا کہ کافی بڑی تعداد میں یہاں مستورات جمع ہیں، اور باگل کوٹ میں ماشاءاللہ یہ منظر کہ اتنی بڑی تعداد میں مستورات میں دین کی طلب ہے، تڑپ ہے، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہے. تو لہذا آپ بہنوں سے کہتا ہوں کہ جو آ رہی ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں، ان کو پابندی سے آنا چاہیے. دیکھو اللہ کے ہاں عمل قیمتی جو بنتا ہے وہ پابندی سے بنتا ہے. کبھی آئے دی میں آئے، کبھی نہیں آئے، چلے گئے نہیں آئے، اس سے کام نہیں ہوتا ہے. روزانہ ہونا چاہیے. احب الدین اللہ تعالی ما داوم علیہ صاحبہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے ہاں محبوب دین، محبوب عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ کرے، کبھی کبھی نہیں. مہینے میں ایک مرتبہ 12 رکعت تہجد پڑھ لی، پھر ایک مہینہ چھوڑ، 2 مہینے چھوڑ دیا، ایسی تہجد کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایک دن ماشاءاللہ جوش میں آئے تو 10 بار تلاوت ہو گئی، اس کے بعد 2 مہینے تک قرآن چھوڑ دیا. کہ روزانہ پڑھو، لیکن ایک پارہ پڑھو، آدھا پڑھو، پو پڑھو، لیکن روزانہ پڑھو. روزانہ جو عمل ہوتا ہے وہ عمل جو ہے وہ برکت والا بھی ہوتا ہے، قبولیت والا بھی ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے ہاں اس کے ثمرات و برکات بھی بندے کو دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں ملتے ہیں. تو پڑھنے والی بہنوں سے میں کہتا ہوں پابندی سے پڑھیں، اہتمام سے پڑھیں، ناغہ نہ کریں. اللہ کہ کوئی ایمرجنسی بات پیش آ گئی، ناگہانی کوئی بات پیش آ گئی، الگ بات ہے، لیکن اطلاع کرو. پھر اساتذہ کا ادب کرو، جس کو جو ملا ہے وہ ادب کے راستے سے ملا ہے. بے ادب بے نصیب ہوتا ہے، با ادب با نصیب ہوتا ہے. ماں باپ کا ادب کرو، اساتذہ کا ادب کرو، کتابوں کا ادب کرو، اپنے درسگاہوں کا ادب کرو، تپائیوں کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو. ادب کے راستے سے جس کو ملا ہے وہ ادب کے راستے سے ملا ہے. ورنہ سے اپنی ذہانت و فطانت سے آدمی بے ادبی کے ساتھ پڑھتا ہے تو ذہانت فطانت کام نہیں آتی ہے، محنت بھی کام نہیں آتی ہے، آدمی محروم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا، چھوٹے ہوں یا بڑے گناہ ہو، اس سے بچنا چاہیے. عام طور سے طلباء میں یہ عرض کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد جن کا نام وکی تھا یہ فرمایا کہ استاد جی میں اپنے آپ کو قوت حافظہ کی اعتبار سے کمزور پاتا ہوں، میرا حافظہ قوی ہو جائے، اس کے لیے کوئی آپ نصیحت فرمائیں یا کوئی طریقہ بتائیں، کوئی سولوشن دے. تو حضرت نے عجیب بات فرمائی. میں کہتا ہوں تو سے اگر میرا شاگرد مجھ سے کہتا تو شاید میں یہ کہتا کہ سر پر جو ہے بادام کا تیل ملنا یا ڈرائی فروٹ کھانا، بالائی کھانا، دودھ پینا، حافظہ قوی ہو جائے گا. لیکن حضرت نے یہ ساری باتیں نہیں بتائی. یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اصل جو قوت حافظہ کمزور یا قوی ہوتا ہے اس کی طرف توجہ دلائی. فرمایا کہ بیٹا گناہ چھوڑ دینا، اس لیے کہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا کرتے. اس کو امام شافعی نے اشعار میں کہا ہے. اور یہ اشعار جب ہم مصر گئے تھے تو امام وکی کی قبر پر آج بھی وہ اشعار لکھے ہوئے آویزہ ہیں، وہ تختی میں لٹکے ہوئے ہیں. شکوت الی وکین سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. عجیب اشعار ہیں کہ میں نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے. حضرت نے فرمایا بیٹا گناہ چھوڑ دینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی پاپی گنہگار کو نہیں دیا کرتے. گناہ عام طور سے آدمی 4 چیزوں سے کرتا ہے. ایک زبان سے کرتا ہے، ایک آنکھ سے کرتا ہے، ایک کان سے کرتا ہے، ایک دماغ سے کرتا ہے. یہ چاروں جو راستے ہیں وہ دل میں علم کے جانے کے ہیں. زبان غیبت سے، گانوں سے، گالیوں سے گندی کر لی، آنکھیں گندی چیز دیکھ کر گندی کر لی، کان گندی چیزیں سن کر گندا کر لیا، دماغ گندی چیزوں کو سوچ کر گندا کر لیا، تو دل کے اندر جو نور ہے علم کا وہ جایا نہیں کرتا ہے. ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آپ شاید محفوظ ہوں گی، پھر بھی کہتا ہوں کہ آج جو ہے یہ جو موبائل ایک لعنت اور فتنہ ہے جو آدمی کے دماغ کو بھی خراب کرتا ہے، آنکھوں کو خراب کرتا ہے، آدمی کے اخلاق کو خراب کرتا ہے. اور پہلے گناہ کرنے کے لیے آدمی کو کہیں جانا پڑتا تھا، اب آدمی اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کمرے میں اور اپنے ہی بستر پر لیٹ کر گناہ کرتا ہے. لہذا ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے. یہ ایک مصیبت ہے. ہم استعمال کو منع نہیں کرتے، لیکن ان کمنگ آؤٹ گوئنگ ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری وہ چیزیں فتنے اس میں کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں فتنے میں شکار ہو جاتا ہے. گندی چیزیں، گندی باتیں، گندی تصویریں اس میں ایسی آتی ہیں، اچھے خاصے آدمی کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے پوری کوشش بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. آج جو فتنے ہیں امت میں اس کا بڑا سبب یہ موبائل ہے کہ جو غلط تعلقات قائم ہو رہے ہیں.
عورتوں مردوں میں جو غلط جو ہے خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ موبائل کا فتنہ ہے، اسمارٹ فون۔ مولانا مفتی تقی صاحب پڑوس کے دامت برکاتہ ہم نے عجیب بات فرمائی کہ جو آدمی اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، کنٹرول نہیں کر سکتا، اسے اسمارٹ فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف وہ جو چھوٹا سا نوکیا جیسا موبائل آتا ہے، بھائی سننا ہے اور کچھ کہنا بھیجنا ہے، وہ رکھ لو، ایک ضرورت ہے آج کی۔ لیکن اسمارٹ فون جس کے اندر ساری دنیا کے خرافات آتے ہیں اور خرافات بھرے گئے ہیں، جیسے سانپوں کا ڈبہ ہے کہ وہ سانپ تو باہر آئے تو کاٹتا ہے، اندر رہ کر ہی کاٹ لیتا ہے، یہ ایسا مصیبت بنی ہوئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اسمارٹ فون اگر آدمی اس پر قابو نہیں رکھ سکتا ہے، صرف صحیح چیز دیکھے غلط چیز نہ دیکھے، تو اس کو چاہے کہ اسمارٹ فون کا استعمال اس کے لیے جائز ہی نہیں ہوگا۔ تو غیر محترم خواتین، اللہ کا کرم ہے، اللہ کے احسان ہے کہ تبلیغ کی بھی محنت ہو رہی ہے، اسی طرح جو ہے مدارس کی مکاتب کی محنت ہو رہی ہے۔ لہذا میں عرض کرتا ہوں، 3 باتیں عرض کرتا ہوں، اپنے بچوں اور بچیوں کو آپ مکتب سے جوڑیے۔ ہمارا کوئی بچہ، ہماری کوئی بچی 9 سال کے اندر کی ایسی نہ ہو جو مکتب میں 1-1.5 گھنٹے کے لیے نہ جاتی ہو، اس لیے کہ آج جو تعلیم کے نام سے زہر دیا جا رہا ہے، وثنیت اور بت پرستی سکھائی جا رہی، شرک پلایا جا رہا ہے، اس کا علاج صرف مکاتب سے ہوگا۔ مکاتب کو آپ بھیجیے بچوں بچیوں کو 1-1.5 گھنٹہ، انشاءاللہ ان کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، دین بھی محفوظ رہے گا، قرآن بھی صحیح سمجھیں گے، اور ضروری مسائل بھی ان کو معلوم ہوں گے، ضروری دعائیں بھی ان کو معلوم ہوں گی، اسلام کی تہذیب و تمدن بھی وہ سیکھیں گے، اور کسی غلط چیز سے متاثر نہیں ہوں گے۔ تو مکتب میں اپنے بچیوں کو جیسے آپ کانوینٹ میں، اسکول میں اپنے بچوں کو ماشاءاللہ یونیفارم پہناتی ہیں، اور ماشاءاللہ جوتے ان کے پالش کر کے ان کے پیروں میں پہناتی ہیں، اور ان کی کتابیں تیار کرتی، اور کوئی بھی جو سواری آٹو ہو یا کوئی بھی گاڑی ہو آنے سے پہلے تیار کرتی ہیں، اور وقت پر ان کو بھیجتی ہیں، ان کا ناشتہ تیار کرتی ہیں۔ بالکل اس سے زیادہ اہتمام مکاتب کا کیجیے کہ ہمارا کوئی بچہ، ہماری کوئی بچی مکتب سے محروم نہ رہے، ورنہ آئندہ یہ بچے ہوں گے ہمارے، لیکن کام آئیں غیروں کے، کام آئیں کفر و شرک کے، ہم کو رونا پڑے گا۔ اور پھر جو رونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جب ہم محنت کے وقت میں محنت نہ کریں، جب غلہ ہاتھ میں نہیں آئے گا اور سارے لوگ غلہ لے کر جائیں گے، ہم روئیں گے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ صاحب یہودیوں کے بچے یہودی بنے، نصرانیوں کے بچے نصرانی بنے، مشرکین کے بچے مشرک بنے، یہ کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب اور افسوس اس پر ہے کہ مسلمان کا بچہ یہودیت کی طرف جا رہا ہے، نصرانیت کی طرف جا رہا ہے، اور شرک کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہوگی؟ کھیتی ہم نے لگائی ہے، ہم نے محنت کی ہے، اور دشمن کاٹ کے لے کے جا رہا ہے، اس سے بڑی خسارے کی بات کیا ہوگی؟ اس لیے ہمارے ذمے اپنے بچوں کی دین و ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کے لیے واحد راستہ ہمارا مکاتب کا ہے۔ جتنے ہماری ماں بہنیں یہاں پر جمع ہیں، ان کے بچے ہیں گھروں میں، ان سارے بچوں کو آپ مکتب بھیجنے کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جتنی مستورات ہیں وہ سب اجتماعی تعلیم جہاں پر ہوتی ہے، ہفتے واری اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، یعنی تبلیغ و دعوت کے عنوان سے، اس میں ضرور جائیں۔ اگر آپ مدرسے جا رہے تو مدرسے بھی ضرور جائیں۔ یہ ہفتے واری تعلیم ہے، اور ہمارے مدرسے کی تعلیم روزانہ کی ہے، چاہے وہ 10 بجے سے لے کر عصر تک کی ہو، یا ظہر سے لے کر عصر تک کی، جو بھی تعلیم کا نظام آپ کا آنے جانے کا ہے، اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں ضرور جائیں۔ اس سے آپ کو دینی معلومات ہوں گی، قرآن آپ کا صحیح ہوگا، اور انشاءاللہ ماحول کی وجہ سے آپ کا دل و دماغ صحیح رہے گا، ورنہ ماحول نہیں ملتا ہے تو آدمی کا دل و دماغ بگڑ جاتا ہے، اور آدمی دین کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں بہک جاتا ہے، ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ایمان پر مرنے کی فکر کرنا ہے، اس لیے کہ دنیا یہ چند روزہ ہے، حقیقت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی وہ مرنے کے بعد کی ہے۔ اسے بنانے کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے۔ دنیا کے چند روزہ شوق اور ذوق اور خواہشات پورا کرنے کے لیے اگر ہم نے دین کا راستہ چھوڑ کر، اگر جو ہم نے معصیت کا، گناہوں کا، اور اس سے آگے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا، تو ہم سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ناکامی آخرت میں ظاہر ہوگی، اس سے پہلے دنیا ہی میں ناکامی ظاہر ہو جائے گی۔ ہم افسوس کریں گے، لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری جو بات ہے، وہ گھر کے جو مرد ہیں، ان مردوں کو بھی آپ جو ہے
یعنی مسجد وار جماعت سے جوڑیں کہ ہماری ہر مسجد میں جماعت ہے، مسجد وار جماعت ہے، تعلیم کرتی ہے، اور روزانہ ماشاءاللہ وہ مشورہ کرتے ہیں کسی نماز کے بعد، اور روزانہ 2.5 گھنٹے کے نام پر گھر گھر فرد کی ملاقات کر کے وہ گھر گھر فرد پر ملاقات کرتے ہیں، لیکن ایمان ان جانے والوں کا بنتا ہے، ان کا ایمان بنتا ہے دعوت کی وجہ سے۔ تو اس طرح گھر کے مردوں کو مسجد کی جماعت سے جوڑنا، بچوں کو مکتب سے جوڑنا، اور ساری مشورات جو ہے ہفتے واری اجتماعی تعلیم سے جوڑیں، اور جن کو اللہ توفیق دے کوشش کر کے وہ جہاں مدارس میں تعلیم دینی ہو رہی ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، مسائل بتائے جا رہے ہیں، جو ہماری بہت بڑی ضرورت بلکہ مقصد ہے، اس کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، ورنہ دنیا کے کام تو 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، دنیا کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، لہذا دنیا کے کام سے نکل کر وقت نکال کر فارغ ہو کے ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اللہ کی توفیق سے جو باتیں ہم نے اللہ نے دل میں ڈالی وہ بات میں نے عرض کی ہے، جو باتیں آپ کو اچھی لگیں اس کو قبول کر لیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگے اس کو نکال دیں، اس کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا